محبوب سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں مالک سب کچھ تیری رضا پر قربان ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ اللہ سے محبت ایسے کرو کہ اللہ کے سوا اب کسی اور کی چیز کی طرف توجہ نہ ہو، رب کی رضا کے لیے باقی سب قربان ہے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے بھی سیکھنے کے لیے مدنی پھول ہے جو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے ہیں، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیتے ہیں۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ سب تیری رضا پر قربان ہے، مگر ہم اللہ کی رضا کو بیہائنڈ رکھتے ہیں، یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں اللہ راضی ہوگا، نہیں یار دوست تو راضی ہو جائیں گے نا، بچے تو راضی ہو جائیں گے، چلو یار فیملی تو خوش ہو جائے گی۔ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ میں ان سب کو خوش کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر رہا ہوں۔ ہونا کیا چاہیے؟ یہ نبی پاک نے ہمیں سکھایا کہ رب پہلے، کہ رب کی رضا پہلے، اللہ راضی پھر سب راضی۔ اور اگر رب کو ناراض کرنے میں مخلوق ناراض بھی ہو جائے تو اس میں غم نہیں کرنا ہوتا۔ ایک بات ہمیشہ زندگی کا فارمولہ بنا لیں، آپ سب کو راضی نہیں کر سکتے، ساری دنیا کو راضی آپ نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ بیچارے اسی میں مرے رہتے ہیں، یار لوگ راضی ہو جائیں، بندے راضی ہو جائیں، میرا نام خراب نہ ہو جائے، میرے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ وہ اللہ کے بندوں، اگر آپ سچائی کی طرف جائیں گے، حق کی طرف جائیں گے، دین کی طرف چلیں گے، اور پھر سبحان اللہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چلیں گے، تو سب لوگ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے مفادات پر ضرب پڑ رہی ہوگی تو وہ آپ کے لیے تعریف نہیں کر رہے، اب آپ کہ نہیں میں ان کو بھی راضی کروں، میں اس کو بھی راضی کروں۔ بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بات کرنے والے موجود ہیں اس دنیا میں، معاذ اللہ، ہے نا، غیر مسلم ہے نا، ٹھیک ہے، اولیاء کرام کے خلاف بات کرنے والے موجود ہیں، تو سب کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا اور میرا ٹارگٹ ایک ہی ہونا چاہیے، رب راضی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے۔ اور ہاں، رب کی رضا کس میں؟ کہ محبوب راضی ہو جائیں۔ آگے آپ سنیں گے کہ جس سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائے نا، اس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک راستہ ملا ہے، ہمیں ایک ڈائریکشن ملی، اور ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے، طائف کا موقع ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچی تھی، محبوب ذیشان کے جسم اقدس پر پتھر برسائے گئے، جس میں پاک سے خون نکل رہا ہے، مگر جب فرشتے حاضر ہوئے کہ آپ حکم دیجئے ہم اہل طائف کو تباہ و برباد کر دیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے نا، موقع تھا، کنٹرول تھا، ریونج لے سکتے تھے، تہس نہس ہو جاتے، داستان بھی نہ رہتی ان کی۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ پاک میری قوم کو ہدایت فرما، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ کیا بڑا دل تھا۔ آج ہمیں موقع ملے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ہم کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، اور پھر ایسا بدلہ لیتے ہیں کہ پتہ چلا کہ اس نے تو کم ظلم کیا تھا، مجھ سے بڑا ظلم کر دیتے ہیں۔ اچھا ہمارے یہاں معافی بھی بڑی عجیب ہے، ہم معاف بھی اس کو کرتے جس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، 4-5 گارڈ ہوں جس کے پاس، اور جناب اس کے بہت سارے آگے پیچھے لوگ ہوں، بندہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں معاملہ ختم، بھائی اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے آپ، اس لیے معاملہ ختم کیا۔ غریب ہوتا تو اس کی جگہ کوئی سائیکل والا جا رہا ہوتا اور آپ کے جناب کوئی بات بری لگ جاتی تو پھر کیا کرتے؟ پھر بھی معاف کرتے۔ یہ معافی نہیں ہے، مزہ یہ ہے یو ہیو کنٹرول۔ نبی پاک کے پاس کنٹرول تھا، اتھارٹی تھی، فرشتے آ گئے کہ حضور حکم کریں پہاڑ سے اس پوری بستی کو تہس نہس کر دیں، مگر سبحان اللہ آقا نے ان کی ہدایت کی دعا کی، بدلہ نہیں لیا، دعا دی۔ اچھا یہاں نبی پاک تو معاف فرما رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کیا ہوا؟ غزوہ احزاب کا موقع ہے، کفار مکہ اکٹھے ہو گئے، مدینے پر چڑھائی کا ارادہ ہے، اس کیفیت میں نماز عصر کی ادائیگی میں دیر ہو گئی، اس پر نبی پاک کو ایسا جلال آیا، ایسا جلال آیا، کیا دعا کی؟ اللہم املا بطونہم نارا، اے اللہ پاک ان کے پیٹ جہنم کی آگ سے بھر دے۔ امام رازی نے کمال کی بات لکھی ہے، بڑی باریک بات ہے، سمجھیے گا۔ نبی پاک پر حملہ ہوتا ہے، اپنی ذات پر اٹیک ہوا، خونم خون ہو گئے، مگر اللہ کے حبیب نے معاف کر دیا، لیکن نماز کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی کیونکہ اللہ کا حق نہیں ادا ہو رہا تھا۔ پس محبوب کا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی ارشاد ہوتا ہے، اے محبوب ہمارے ہاں بھی یہی قانون ہے، اگر کوئی مسلمان میرے حق میں کوتاہی کرے، مثلا نماز نہ پڑھے، نماز کو فرض جانتا ہو مگر سالہ سال ادا نہ کرے، وہ کافر نہیں ہو جاتا، وہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، لیکن اے محبوب اگر کہ کوئی آپ کے بال مبارک کی بھی معمولی سی بھی بے ادبی کرے گا
تو ہماری بارگاہ کا دھتکارا ہوا ہوگا، اس پر کفر کا حکم لگا دیا جائے گا۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العالمین کا یہ خوبصورت تعلق کیسا ہے کہ اللہ کے حبیب پر خود حملہ ہو رہا ہے، معاف فرما رہے ہیں، اور نماز قضا ہونے کے لیے کفار نے کوشش کی، حملے کیے، تو اللہ کے حبیب ان کی بربادی کی دعا کر رہے ہیں کہ میں اپنے رب کا حکم ادا نہیں کر پا رہا، یا تاخیر ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے یہاں بھی دستور ایسا ہے کہ ساری زندگی کو اللہ کی نافرمانی کرے، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کو ہم غیر مسلم نہیں کہیں گے، اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہیں گے، حالانکہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ لیکن حبیب پاک کی بارگاہ میں گستاخی کرے گا، یہ تعلق اور یہ محبت بھی سمجھنا ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا رب کی بارگاہ میں مقام کیسا ہے۔ تو ہم نے جو آیت سنی، اس میں جو نبی پاک نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے ایک ایک امتی کو جہنم سے آزاد نہ کروا لوں۔ تو ایک بار خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے روز قیامت ہوگا، میں شفاعت کرتا جاؤں گا، حدیث پاک کا مضمون ہے، یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا ارضیت یا محمد، یعنی اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا نعم یا ربی رضیت، ہاں اے میرے رب میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک کی رضا جو ہے وہ رب کی رضا ہے۔